موجود تھا تو فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ آثار وضو سے اس کی صورت اور شکل چمک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آ کے بیٹھ گیا، مجلس کے اختتام کو پہنچی، ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس رحمت سجی، ہجوم عاشقاں ہوا، تو گفتگو فرماتے ہوئے پھر اچانک کہا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو شخص دروازے پہ اب داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہم نے پھر دیکھا، دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب ہے، تو دیکھا وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر مجلس واج جمی، ہجوم عاشقاں ہوا، گفتگو کا آغاز فرمایا، تو اچانک پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو مسجد میں داخل اب ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے پھر دیکھا تو وہی بزرگ تھے، اور اسی حالت میں کہ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچے، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی تھوڑی سی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ عمل کیا ان سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو، یہ دکھائی دیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر یہی دکھائی دیا، تیسرے دن فرمایا تو پھر یہی دکھائی دیا، تو کوئی خاص بات تو ہوگی۔ تو میں اس بات کی ٹو میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس نے مجھے 3 دن اپنا مہمان بنایا، میری خوب خدمت تواضع کی، لیکن مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کیا ہے، وہ کون